بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے بغیر۔ لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر۔ کیا دیر ہے برسنے میں اے ابر کرم برس، دھوئے گا کون دامن عصیاں تیرے بغیر۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ جادِ حق مسافرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ چمن ہے لیکن مصطفیٰ کا چمن۔ قسیم و جسیم کا چمن ہے، وسیم و نسیم کا چمن ہے، کریم و رحیم کا چمن ہے، بشیر و نذیر کا چمن ہے، داعی الی اللہ سراج منیر کا چمن ہے، یاسین و طٰہٰ کا چمن ہے، مزمل و مدثر کا چمن ہے، چلتے پھرتے قرآن کا چمن ہے، محبوب رحمان کا چمن۔ میں آپ کی توجہ کا محتاج ہوں۔ آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مصطفیٰ کریم آمنہ کے لال صاحب حسن صاحب جمال اس وقت آپ میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ قاسم تھا، قاسم ہے، قاسم رہے گا۔ یہ قول میرا نہیں، یہ قول پیر شمس العارفین کا نہیں، پیر نور العارفین کا نہیں، مصطفیٰ کریم کا قول ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی، انما انا قاسم واللہ معطی۔ حضور نے دائرہ کھینچ لیا، بیچ کھڑے ہو گئے کہ کوئی بھی قاسم نہیں، اگر قاسم ہے تو میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے یہاں رسول اللہ کے غلام بیٹھے۔ میرے دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اس وقت کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ آقا اس وقت کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ کریم اس وقت کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ مہربان اس وقت کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ صاحب جود و عطا، وہ نبیوں کا نبی، وہ رسولوں کا رسول، اللہ کے بعد مخلوق میں جس کا اعلیٰ مقام ہے، لا يمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان والا نبی کیا تقسیم کر رہا ہے؟ ایک بار نہیں، بار بار سوچو، بار بار نہیں، ہزار بار سوچو۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا آقا اس وقت قاسم ہے، تقسیم کر رہا ہے۔ کیا شے تقسیم کر رہا ہے؟ چاہتا ہوں تحریف دلا دو۔ میرے دوستو، وہ اللہ کی رضا کے موتی تقسیم کر رہا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اپنے خالق کی رضا کے موتی تقسیم کر رہا ہے، وہ اپنے رازق کی رضا کے موتی تقسیم کر رہا ہے، وہ اپنے معبود و مسجود کی رضا کے موتی تقسیم کر رہا ہے۔ سنو، اللہ کی عزت کی قسم، مومن تو محتاج ہی خدا کی رضا کا ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی کیا مومن ہے جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، مومن کی شان یہ ہے، مومن کا عرفان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہم وقت اس صحیح میں ہوتا ہے کہ خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، خالق راضی ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے جسے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جسے مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں۔
اپنا دست شفقت اس کے سر پہ رکھتے ہیں. اللہ الکبیرہ مصطفیٰ کریم اس کو اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں. اسے خدا کی رضا نصیب ہوتی ہے اور اسی کا مقدر بنتی ہے. تو میرے دوستو اللہ ذوالجلال نے ایک فیصلہ فرما دیا. حضرات علماء کرام موجود ہیں, اصفیاء موجود ہیں, اتقیاء موجود ہیں, مخلصین موجود ہیں, محبین موجود ہیں, ذکر والے موجود ہیں, آہ والے موجود ہیں, درد والے موجود ہیں, الہا و تضرع خشوع عجز و انکساری کے نور سے آشنا لوگ موجود ہیں. ادھر دیکھتا ہوں تو علماء, ادھر دیکھتا ہوں تو علماء, اور پھر اسٹیج کی زینت بنے ہوئے غزنوی سرکار کے خاندان کے چشم و چراغ. ادھر شمس الاولیاء, ادھر نینی شریف کی بہار, میرے دل کے ٹکڑے اور میرے یار, جانشین شیخ العالم, اور نیریہ شریف کا حسن, نیریہ شریف کا جمال, با کمال با کمال با کمال. کون ہے؟ نور العارفین ہے. آج ایک انکشاف کر رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ کروں, چاہتا ہوں کہ کروں. فضل ربانی وہی بات کرے گا جو حق میں مبنی ہوگی, اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس بات کو میرے دوستو اپنے دل میں محجوب, اپنے دل میں نہ رکھوں, اپنے سینے میں نہ رکھوں, اسے ظاہر کر دوں. نور العارفین کا نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ الکبیرہ, جو واقعی ولی تھا, جو واقعی کامل تھا, جو واقعی بزرگ تھا, جو واقعی خوگر تسلیم و رضا تھا, جو واقعی عاشق رسول تھا, واقعی جو محب رسول تھا, جو دانا تھا, بینا تھا, سمجھدار تھا, صاحب عرفان تھا, صاحب ایمان تھا, اور ولیوں کا سردار تھا, اس نے رکھا ہے. اور رکھنے سے پہلے ایک بار نہیں بار بار سوچا ہوگا, بار بار نہیں ہزار بار سوچا ہوگا. اور جب کوئی ولی کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ سوچ کے رکھتا ہے, اس کے پیچھے ایک اللہ الکبیرہ رموز و اسرار کا سمندر مواج ہوتا ہے. رکھنے والے نے جب رکھا نا تو میرے دوستو اس کے ذہن میں خیال نے جنم لیا ہوگا کہ آج اسے کوئی جانے یا نہ جانے, لیکن مستقبل قریب یا بعید میں شرق والے, غرب والے, جنوب والے اسے پہچانیں گے کہ واقعی یہ نور العارفین ہے. اور پھر میرے دائیں جانب ایک پیارا, میرے دل کا ٹکڑا, میرے دل کی دنیا کا بادشاہ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرا دست, میرا بازو, میری آئے ہائے زندگی کا ماحصل, نچوڑ اور عصر, شمس العارفین, جو واقعی عالم ہے, جو واقعی عاشق ہے, جو واقعی محب ہے, جو واقعی جانثار رسول ہے. اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ محی الدین غزنوی نے رکھا تھا. اس شیخ نے جب رکھا ہوگا نام تو ایک بار نہیں بار بار سوچا ہوگا, بار بار نہیں ہزار بار سوچا ہوگا. تو آج یہ بولے تو پتہ چلا کہ واقعی کوئی عالم بول رہا ہے, کوئی فقیر بول رہا ہے, کوئی درویش بول رہا ہے, کوئی اللہ والا بول رہا ہے, کوئی مخلص بول رہا ہے, واقعی کوئی دیندار بول رہا ہے, واقعی سینے میں پتھر نہیں دل رکھنے والا بول رہا ہے. میری دائیں جانب شہزادے نے جو کچھ کہا برحق کہا, میرے بائیں جانب شہزادے والا تبار نے جو کچھ کہا برحق کہا. ایک ایک لفظ, ہر دو حضرات کا ایک ایک لفظ بخدا قیمتی تھا, قیمتی تھا, قیمتی تھا. یہ لوگ جب بولتے ہیں تو دل سے بولتے ہیں, اور دل سے جب لوگ بولتے ہیں تو دل سے نکلی ہوئی بات مؤثر ہوتی ہے. ہر ان کی گفتگو پہ آپ اشش کر اٹھے, ایک خوش ہوا. میں چہروں کا مطالعہ کر رہا تھا, کبھی میری نظر ادھر جاتی, کبھی آگے جاتی, کبھی ادھر جاتی, چھوٹوں کو دیکھتا, جوانوں کو دیکھتا, بزرگوں کو دیکھتا, جس کو دیکھتا بخدا مجھے ہر ایک کا چہرہ کھلا کھلا نظر آیا, اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ نہیں بول رہے, کوئی اور بول رہا. مجھے کہنے دیجئے
ایک جب بولا تو میں سمجھنے پہ یا اس چیز کو جاننے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک جب بولا اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تھا، کوئی اور بول رہا تھا۔ کون بول رہا تھا؟ محی الدین غزنوی بول رہا تھا، شیخ العالم بول رہے تھے۔ اور جب دوسرا بولا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ یا کون بول رہا ہے؟ غلام محی الدین بول رہا ہے یا شیخ العالم بول رہے ہیں؟ اللہ کرے یہ رنگ یہ بہار اسی طرح کیفیت رہے۔ آؤ آخری بات میں کہہ کے اپنی گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کی صحیح کرتا ہوں۔ میں نے زیادہ وقت آپ کا لے لیا، میری خواہش تھی فقط حاضری 3-4 منٹ میں بولوں گا، لیکن زیادہ وقت میں نے لے لیا ہے۔ اب وقت کی تلوار میرے سر پہ ہے، وقت ہے ہی نہیں ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ اپنی جو گفتگو وہ میں آپ کی حسن سماعت کی نظر بھی کروں اور کچھ ذکر بھی کروا دوں۔ بولو تائید کرتے ہو؟ توجہ، آؤ خود کو مٹا دیں، یہ میرا پیغام ہے۔ میں نے کیا کہا؟ آؤ خود کو مٹا دیں، ختم کر دیں، اپنی ہستیوں کو مٹا دیں۔ اس ہستی کے نام کی مالا جپیں جس ہستی پہ نہ جانے کتنی کتنی مصیبتیں، اللہ الکبیرہ، یا آزمائشیں یا امتحانات آئے ہوں گے، یا اس ہستی کا نام لیں اور خود کو مٹا دیں، اس کا نام لیں جس پر کیا بیتی ہوگی شب داجور سے صبح نور ہونے تک۔ میری مراد غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج یہ بہار جو نظر آ رہی ہے، یہ پھول کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں، یہ چمن غزنوی نظر آ رہا ہے، یہ چمن شیخ العالم نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس میں اگر کسی اللہ الکبیرہ کسی کی محنت تھی تو محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی۔ آؤ اس غزنوی سرکار کا ذکر حرز جاں بنا لیں اور جدر جائیں لوگوں کو حضور محی الدین غزنوی کے حوالے سے اتنا کہتے چلے جائیں کہ وہ خود بھی ذاکر تھا، اوروں کو بھی اس نے ذکر کا درس دیا۔ وہ خود بھی عاشق تھا، اوروں کو بھی عشق کا درس دیا۔ وہ خود بھی محب تھا، اوروں کو بھی محبت کا درس دیا۔ اے آفتاب وقت، کوئی روشنی کی رو، ہمراہ روشنی کے نئی زندگی کی زو۔ تو ہے چشمہ علوم فیضان معرفت، مومن ہے روئے زیست پہ حسن بقا بھی ہے، مومن ہے روئے زیست پہ حسن بقا بھی ہے۔ خدائے بزرگ برتر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس چمن کو، شیخ العالم کے اس چمن کو ہمیشہ کے لیے سرسبز اور شاداب رکھے۔ ایک کو خدا اپنی حفاظت نصیب فرمائے، آپ کو اور ہمارے خوبصورت رشتے کو، تعلق کو خدا دوام نصیب فرمائے، اور ہم سب در رسول کے غلام ہو کر رہیں، حضور نبی کریم کی زلفوں کے اسیر ہو کے رہیں، حضور کے تابع بن کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اس میں ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب اور سرخرو رہیں گے۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو گے سبحان اللہ تو آگے چلوں گے۔ کیا رنگ ہے، کیا بات ہے، ایک ایک عاشق لگتا ہے۔ وہ دوستو، میں قسم اٹھا کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آج کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے مصطفیٰ کریم اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر؟ ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے
لا ریب لا ریب لا ریب لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر کیا دیر ہے برسنے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا دیر ہے برسنے میں اے ابر کرم برس دھوئے گا کون دامن عصیاں تیرے بغیر مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو تیرے نام پہ مٹا ہوں تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ آپ حضرت صاحب کے تھے ہیں اور رہیں گے حضرت صاحب آپ کے تھے ہیں اور رہیں گے آپ حضرت صاحب سے دور اللہ الکبیرہ جدا نہ جدا تھے نہ ہیں نہ ہوں گے مرید اور مراد اس دنیا میں بھی اکٹھے قبر میں بھی اکٹھے ہوں گے اور حشر کے میدان میں بھی اکٹھے ہوں گے آؤ میرے خواجہ نے ایک لفظ کہا تھا ایک جملہ جو ان کی زبان سے تلفظ ہوا تھا وہ آپ کی حسن سماعت کی نظر کر دوں میرے والد محترم حضور غوث الامت اور یہ نہ جانے کون تھے علماء میں سے اب میری کون تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قمر الدین سیالوی نے یہ فرمایا مولانا سفیر صاحب خلیفہ سفیر صاحب عالی قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خلیفہ محمد سفیر صاحب مدد ذلہ العالی دامت برکاتہم القدسیہ یہ 73 کا واقعہ ہے ہم بھیرہ شریف میں پڑھ رہے تھے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس وقت موجود تھے اس وقت خدا بھی سن رہا ہے مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں میں گواہ خدا کو بنا رہا ہوں مصطفیٰ کو بنا رہا ہوں آپ کی محفل تھی حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کی خدمت میں ہم حاضر تھے رمضان صاحب تھے لاہور والے وہ پیر کرم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے آئے ہماری ملاقات کے لیے تھے لیکن وہ پیر کرم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب سے یہ بات کی کہ حضور ایک عجیب سی بات میں نے سنی کیا سنی کہ میں خواجہ قمر الدین سیالوی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ اس دور میں کوئی غوث ہے تو آگے انہوں نے جواب دیا کہ کسی غوث کو دیکھنا ہے تو محی الدین غزنوی کو جا کے دیکھو یہ تھی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بات تو حضرت قبلہ پیر صاحب نے جو بات کی ان کو وہ نام یاد نہیں تھا میں نے ان کا نام میرے دوستو آپ کی حسن سماعت کی نظر کر دیا آپ حضرت صاحب کے تھے حضرت صاحب آپ کے ہیں آپ شیخ العالم کے تھے شیخ العالم آپ کے ہیں نہ جدائی تھی نہ ہوگی یہ یاد رکھو حشر کے میدان میں نعریہ شریف کے مریدو جب آپ اٹھو گے تو ایک طرف محی الدین غزنوی ہوں گے دوسری طرف شیخ العالم ہوں گے اور وہ آپ کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ سنو سماعت فرماؤ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے قربان حضرت صاحب کے قدموں کی خاک پر وہ فرمایا کرتے تھے جب میں کسی کو بیعت کرتا ہوں یا جو کوئی مجھ سے بیعت ہوتا ہے اس کا ہاتھ جب میں اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس وقت تک میں اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کے ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں نہ پہنچا یہ ہے تعلق پیر اور مرید کا آپ خوش نصیب ہیں کہ حضرت صاحب جیسی ہستی آپ کے شیخ ہیں آپ کے مربی ہیں آپ کے راہبر ہیں آپ کے مقتدا ہیں آپ کے پیشوا ہیں آپ کے سر کے تاج ہیں
اور آپ نے اپنا دل اٹھا کے حضرت صاحب کے قدموں میں رکھ دیا. اب وہ جانے ان کا ہائے ہائے ان کا کام جانے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عرس کا اعلان جی مرکزی عرس مبارک نیریاں شریف کا یہ انشاءاللہ بفضلہ تعالی 11 12 13 جون کو ہوگا. 11 12 13 جون کو ہوگا. اگر ہم زندہ رہے, توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم زندہ رہے, نیریاں شریف کا خاندان اگر قائم رہا, ہم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں, ہم زندہ رہیں, اور یہ میرے دل کا ٹکڑا, یہ نیریاں شریف کو اللہ الکبیرہ وہ رنگ دینے والا جو کبھی کبھی وہ لوگ وہ رنگ دینے کی خواہش رکھتے تھے, اس کی بھی یہی خواہش ہے میرے نور نظر کی, میرے دل کے ٹکڑے کی, شیخ العالم کے لختے جگر کی, کہ نیریاں شریف کو وہی رنگ ملے جس طرح محی الدین غزنوی چاہتے تھے, جس طرح علاء الدین صدیقی چاہتے تھے, جس طرح نظام الدین قاسمی چاہتے تھے, جس طرح حضرت پیر امام ربانی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے, حضرت پیر ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے, وہی رنگ یہ شہزادہ اس دربار کو دینا چاہتا تھا, دینا چاہتا ہے, اور اس کی خواہش جب تک یہ زندہ ہے, اللہ کرے اتنی زندگی پائیں جتنی ہماری خواہش ہے. بہت طویل زندگی خدا ان کو نصیب فرمائے. ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ آستانہ بہار آشنا رہے گا, اور خزاں کے بعد یعنی بعد خزاں کے مخالف جھونکوں سے محفوظ رہے گا. اللہ کرے ان کا وجود باوجود سلامت رہے. خدا یہ شہزادہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے, یہ نظر بد سے محفوظ رہے. اے خلفائے کرام, اے علماء کرام, آپ اے مریدین حضرات, اے دیگر گدیوں کے آستانوں کے مریدوں جتنے بھی یہاں تشریف فرماؤ, آپ سب میرے سر کے تاج بیٹھے ہو, میرے نور نظر بیٹھے ہو, میرے دل کے ٹکڑے بیٹھے ہو. ہم دعاگو تھے, دعاگو ہیں, اور دعاگو رہیں گے. جہاں آپ جائیں اللہ کرے کہ آپ کامیابی آپ کی قدم چومیں. خدا راضی رہے, مصطفیٰ راضی رہے. اب ذکر ہوگا 2 منٹ. آپ نے ذکر بڑے پیار سے کرنا ہے, بڑی محبت سے کرنا ہے, اور خیال آگے پیچھے نہ ہو, مصطفیٰ میں گم ہو جائیں اور ذکر کرنا شروع کر دیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بآواز بلند، لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 جل جلالہ۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق، میں نہ پڑھتا، چٹائی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا لایا کیوں جھڑیاں، کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں۔ اب میں محترم و معظم مصدر مہر و وفا، صاحب صدق و صفا، زینت بزم اصفیاء علماء و اتقیاء، نیرین شریف کی بہار، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے یار ہیں بھتیجے لیکن میرے یار، انہیں میں حکم دیتا ہوں، میں بھی اور پیر شمس العارفین صاحب دونوں ہم بھائی انہیں حکم دے رہے ہیں، اور یہ بڑے وفادار ہیں، یہ حکم کو ماننے والے ہیں، حکم عدولی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، اور میں نے بڑا امتحان لیا ہے، اور یہ میرے سینے کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے۔ 3 سال کے تھے بچپن کے، میں گود میں اٹھایا کرتا تھا، چوما کرتا تھا، پیار کرتا تھا، یہ نہ مجھے چھوڑتے نہ میں اس شہزادے کو چھوڑتا، ہاتھ سے پکڑ کے ادھر لے جاتا ادھر لے جاتا، اتنا پیار ہے، اور جو حکم دیتا انکار نہیں کرتے۔ اب میں انہیں حکم دیتا ہوں، دعا کرو۔